جنت و دوزخ کو ماننا یہ ایمان میں داخل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر حالت اکرام میں جب کہ خوف جان ہو، مگر مجبوری کی حالت میں جب مثلا کوئی ظالم بادشاہ ہے اور آپ کو جو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے جو ہے دین چھوڑ دیں، دین چھوڑ دیں، آپ جو ہے اپنا اسلام چھوڑ دیں، ورنہ پھر آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ورنہ تمہیں سولی میں لٹکا دیا جائے گا، چڑھا دیا جائے گا، فلاں 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 فلاں۔ اس وقت اگر تصدیق میں کچھ خلل نہ آئے تو وہ شخص مومن ہے، یعنی دل میں تصدیق رکھے اور یہ کہے کہ جان بھی بچانا تو فرض ہے، تو جان کو بچانے کے لیے وہاں پہ زبان پہ جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں، اور دل میں اپنے ایمان کی تصدیق کو برقرار رکھے جو کچھ وہ مانتا ہے، تاکہ جان بھی بچی رہے، ایمان بھی بچا رہے۔ سمجھ بات آ گئی؟ اگرچہ اور جو صحابہ کرام جو ہیں بہت سارے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی، کتنوں کو کیا ستایا گیا ہے نا، جان کی دھمکی دی گئی، مگر ان کا ایمان اس قدر عروج پر تھا، اتنا تقوی والا تھا، اتنا مضبوط تھا کہ وہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے تھے، جان کی فکر انہیں کچھ نہیں ہوتی تھی، بس دشمن کے نردے میں بھی وہی کہنا ہے، سب جگہ وہی کہنا ہے۔ ایمان جب لے آئے تو پھر ڈر کس بات کی ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سولی میں لٹکا دیا گیا، چڑھا دیا گیا، اللہ اکبر، کہا کہ آپ جو اپنا دین محمدی جو آپ قبول کیے اسے آپ جو ہے چھوڑ دو، ترک کر دو، ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت خبیب نے کہا ہمیں سولی میں چڑھا دو منظور ہے، مگر رسول کا دامن ہم نے پکڑ لیا، کبھی چھوٹنا یہ ہم سے گوارا نہیں۔ اگرچہ اس کو بحالت مجبوری زبان سے کلمہ کفر کہنا پڑا ہو، مگر بہتر یہی ہے ایسی حالت میں بھی کلمہ کفر زبان پر نہ لائے۔ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر اور ایمان سے خارج تو نہیں ہوتا، شرک و کفر کبھی نہ بخشے جائیں گے اور مشرک و کافر کی ہرگز مغفرت نہ ہو۔ پھر بھی یہ حکم دیا گیا کہ سب سے بہتر اگر جان جاتی ہے تو جائے شہیدی موت اپنا لیں، شہید کا درجہ پا لیں، شہادت کا جام پی لیں، تو آپ کو ڈائریکٹلی جنت اللہ عطا فرما دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ زبان میں بھی کفر کے کلمات نہ لائیں۔ اگر ظالم آپ کو شہید کر دیتا ہے تو موت تو آنی ہے، لیکن پھر بھی حکم دیا گیا اسی صورت میں اگر دل میں تصدیق رکھے، زبان پہ جو ہے بس کلمہ کفر اگر کہہ لے تو پھر اس کی جان بھی بچ جائے اور ایمان بھی اس کا صحیح سلامت رہے گا، کوئی خرابی نہیں۔ ہاں اس کے بعد میں توبہ رب کی بارگاہ میں کریں۔ ان کے سوا اللہ تعالیٰ جس گناہ گار کو چاہے گا اپنے مقربوں کی شفاعت سے یا محض اپنے کرم سے بخشے گا۔ کافر مشرک کے لیے فیہا خالد، ابدی جہنم ہے، کبھی اس سے اللہ نہیں نکالے، جہنم میں ہمیشہ وہ پڑے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، گلتے رہیں گے، سزا کاٹتے رہیں گے۔ اور جنتیوں کے لیے جنت فیہا خالد، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، جنت سے دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے۔ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعہ آپ حضرات نے سن رکھا، گئے اے رضوان میں جنت سے نہیں جاؤں گا، رب کا وعدہ ہے، رب نے کہا ہے جو ایک بار جنت میں گیا اسے دوبارہ نکالا نہ جائے گا۔ تو آواز آئی کہ ادریس کو چھوڑ دو، ادریس جو کہہ رہا سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہی بات ہے، جہنم میں سزا کاٹیں گے سارے گنہگار پاپی جتنے بھی ہوں گے، رسول کی شفاعت سے غوث و ابدال اللہ جس کو شفاعت کا ذریعہ بنائے گا، میرے آقا جسے عطا کریں گے شفاعت کا صحرا، وہ جو ہے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر کے جو ہے رب کے حضور ان کی سفارش کریں گے، ان کی بخشش کرائیں گے، پھر اس کے بعد میں انہیں ساتھ جنت لے جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری گنہگار امت جہنم کے عذاب میں اس قدر جو ہے سزا کاٹیں گی، سزا انہیں ملنے کے بعد ساری جو ہے میری امت کی گنہگار افراد جو ہے مطلب ان کے جسم کے پرزے پرزے راکھ ہو جائیں گے، ساروں کے جسم ایک دوسرے سے مل جائیں گے راکھ بن کر۔ میرے آقا فرمائیں گے جب میں ان کے حق میں شفاعت کر دوں گا تو رب اپنے فضل و کرم سے جو ہے انہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ میرے آقا نے حدیث پاک میں جو یہ مثال دی کہ وہ ایسے زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے جیسے سمندر کے قریب گھاس اگتا ہے، دریا کے قریب گھاس اگتا ہے۔ مطلب کیا ہوا، دھیرے 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 ہاتھ پیر جسم وغیرہ ساری چیزوں کا وجود ان میں دوبارہ آ جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی غلام جنت پہنچیں گے۔
ارے گنہگاروں کو جو ہے، جو نبی کے غلام وفادار ہیں، امتی ہیں، گنہگار جو ہو گئے، گناہ کا میل لے کر تھوڑے جنت میں، جنت تو پاک و صاف جگہ ہے نا، وہاں پہ کوئی گندگی کی کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جب اس کے جسم میں میل آ گئے گناہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر ان میلوں کو تو دھلنا پڑے گا نا۔ وہ بھی دھلنا کہاں ہوگا؟ آگ کی بھٹی میں، جہنم کی بھٹی میں جو جا کر ان گناہوں کو، میلوں کو جلانا ہوگا۔ جلانے کے بعد جب صاف و ستھرا ہو جائے گا، پھر وہ نبی کا سچا غلام بننے کا حقدار ہو جائے گا۔ سمجھ بات آ گئی؟ اور مشرک و کافر کی ہرگز مغفرت نہ ہوگی ان کے سوا۔ اللہ تعالیٰ جس گنہگار کو چاہے گا اپنے مقربوں کی شفاعت سے، یا محض اپنے کرم سے بخشے گا، یا شفاعت کے ذریعے، یا پھر اپنے ڈائریکٹلی کرم اس پر عطا کرے گا، فضل عطا کرے گا، اسے جنت عطا کر دے گا۔ شرک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا یا مستحق کی عبادت سمجھے، اور کفر یہ ہے کہ ضروریات دین یعنی وہ امور جن کا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا با یقین معلوم ہے، ان میں سے کسی کا انکار کر دے۔ سمجھ بات آ گئی؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب کیا ہے؟ شرک خدا کے علاوہ کسی کو خدا سمجھ لینا، شرک کا مطلب ہے خدا کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، کسی کو خدا کے برابر کہہ دینا معذرت، یہ سب کے سب شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور کفر ضروریات دین کی کسی بھی جو ہے ایک ضروری دین کا انکار کر دے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ بات آ گئی؟ بعض افعال بھی تکذیب و انکار کی علامت ہیں، ان پر بھی حکم کفر دیا جاتا ہے۔ بعض افعال بھی جو ہے جھٹلا دے، اگر اس کا انکار کر دے تو ان پر بھی حکم دیا جاتا ہے، جیسے کہ زنار پہننا، تشقہ لگانا وغیرہ۔ ہر مشرک کافر ہے، کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہو کبھی نہ کبھی ضرور نجات پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسلمان ہی کے لیے نجات ہے۔ میں نے کہا گناہ تو کیا ہے تو سزا ضرور بھگتے گا، کاٹے گناہ کا ایک میل لے کر وہ جنت نہیں جا سکتا، پہلے جہنم میں جانا ہوگا، سزا کاٹنی ہوگی، پھر اس کے بعد میں جنت میں قدم رکھنا ہوگا۔ تو ہم ایسے گناہ کیوں کریں جو ہم جہنم میں جانے کے مستحق بن جائیں؟ جہنم کا ہلکا عذاب ہے کہ اس جہنمیوں کے پیروں میں جوتی پہنایا جائے، آگ کی جوتی، اور اس کی تپش کا عالم یہ ہوگا کہ اس سے پوری دماغ، پورے مغز، پورے جسم کے پرزے جو ہے تھر تھرائیں گے، اس کا دماغ کھولنے لگے، تھر تھرانے لگے، بھیجا پھٹنے لگے۔ جب سب سے ہلکا عذاب کا یہ عالم ہے تو بتاؤ پھر بھاری بھرکم کا عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ و فیصلہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جو ہم ہر جمعہ کے خطبہ میں پڑھا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، پھر اس کے بعد مولا علی ہے۔ یہ چار خلفاء راشدین، شیعہ یہ رافضی قسم کے جو لوگ ہیں حضرت مولا علی کی جو ہے خلافت کو جو ہے بلا فصل مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق سے بھی اول ہے معاذ اللہ۔ سمجھ بات آ گئی؟ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سمجھ بات آ گئی؟ اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، پھر مولا علی۔ چاہت ہم سب سے جو ہے کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو پرفیکٹ، جو متفقہ فیصلہ ہو گیا اسی کو ماننا لازم و ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ جو کہتے ہیں نا، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ نبی نے فرمایا من کنت مولا، میں جس کا مولا، ھذا علی مولا، علی بھی اس کا مولا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، میرے آقا نے کہا اس پر ہمارا ایمان، اس پر ہماری جان قربان ہے۔ حضرت مولا علی سب کے مولا، ساری امت کے مولا، بے شک مولا کا معنی مددگار۔ اگر سب کی جانب اگر کر دیں کہ رسول سب کے مولا ہے، رسول نبیوں کے، فرشتوں کے، سب کے، اگر اس معنی میں کریں گے تو اس معنی میں یہ کرنا ہوگا کہ حضرت مولا، اس معنی میں مولا کا معنی محبوب و حبیب آئے گا۔ کیا معنی آئے گا؟ محبوب و حبیب، یعنی میں جس کا حبیب ہوں، میں جس کا محبوب ہوں، علی بھی اس کا محبوب ہے۔ بس کوئی خرابی نہیں، کوئی گڑبڑی نہیں معلوم۔ سمجھ بات آ گئی؟ یہی معنی درست ہے،
اگر امت کے لیے لیا جائے گا کہ امت کے مولا ہے تو بے شک مولا ہے، مددگار ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ انہوں نے حضور کی بے تعمل تصدیق کی، جو مردوں میں سب سے پہلے مسلمان، مردوں میں سب سے پہلے مسلمان کون؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن قحافہ ہے، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ بن قحافہ، آپ کے باپ کا نام قحافہ تھا، لیکن آپ کا باپ ایمان نہیں لایا۔ آپ کا رنگ گورا، جس میں شریرہ، رخسار سطے ہوئے، آنکھیں حلقہ دار، پیشانی ابھری ہوئی تھی۔ آپ کے والدین اور بیٹے اور پوتے سب صحابی ہیں۔ یہ فضیلت صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو فضیلت ملی ہے کہ آپ کے بیٹے بھی صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہوئے ہیں، اتنی عمر پائے کہ آپ کے پوتے بھی رسول کو دیکھے ہیں، آپ کے بیٹے بھی رسول کو دیکھ کر ایمان لے آئے، وہ انہیں بھی جو ہے صحابی ہونے کا شرف ملا ہے۔ اور کسی صحابی میں یہ نہیں، کسی کا بیٹا صحابی ہے مگر پوتا تک کوئی صحابی نہیں ہے، پوتا تابعی بن گیا۔ رسول اس وقت حیات ظاہری طور پر دنیا میں نہیں رہے۔ رسول کو دیکھنا ہی شرط ہے صحابی بننے کے لیے، دیکھنا اور ایمان لانا، ایمان کے ساتھ جانا دنیا سے، یہی صحابیت ہے۔ عام فیل سے 2 برس 4 ماہ بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ جو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہوا تھا نا، ہاتھی کا واقعہ، ہاتھی کا سال، عام فیل میں سے 2 برس 4 ماہ بعد، یعنی جب اصحاب فیل کا واقعہ درپیش آیا 2 سال اور 4 مہینے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اپنی عمر شریف میں حضور کی مفارقت کبھی گوارا نہ کی، اپنی عمر شریف میں حضور کی مفارقت کبھی گوارا نہیں، کبھی جدائی کی آپ نے کبھی گوارا نہیں کی۔ آپ کی بہت فضائل ہیں، احادیث میں بہت تعریفیں آئی ہیں۔ آپ کا لقب صدیق و عتیق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کے بعد ابوبکر صدیق سے افضل کوئی شخص نہیں۔ سبحان اللہ، جب رسول نے کہہ دیا ہے تو چوں چرا بندے تیرے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اما عائشہ صدیقہ تھی، آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، چاندنی رات تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے عائشہ، دیکھ رہی ہو آسمان میں کس قدر تارے جو ہے چھٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کس قدر روشنیاں تارے بکھرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ دیکھتی ہیں اور کہتی، ہاں یا رسول اللہ، نہ تم جانتی ہو آسمان میں جتنے تارے ہیں، آسمان میں جتنے تارے تم گن سکتی ہو؟ نہ نہیں یا رسول اللہ، نہ آسمان کے تاروں کے مانند کس کی نیکی ہے تم جانتی ہو؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں بتا دوں؟ اما عائشہ صدیقہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کرم فرمائے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، آسمان میں جتنے ستارے، جتنے تارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سوچ رہی تھی دل میں کہ آپ میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیں گے، آپ نے تو فاروق اعظم کا نام لیا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا کہ غمزدہ نہ ہو، فاروق کی تو یہ نیکیاں ہیں، مگر ابوبکر صدیق کی نیکیاں، ایک نیکیاں فاروق اعظم کی ہر نیکیوں پر بھاری۔ میرے بابا کی یہ فضیلت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام جب عمر پہنچ نہ سکے، سب کے فضیلتوں کہ ہم معترف ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، جان قربان ہے، مگر جو متفقہ فیصلہ ہے ابوبکر صدیق کی ذات پر، وہ ماننا لازم و ضروری ہے۔ جس پر آفتاب طلوع غروب ہوا ہو، یعنی جب سے آفتاب کا طلوع و غروب ہے، جب تک کہ رہے گا، اس تمام زمانے میں انبیاء و مرسلین کے سوا کسی شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر فضل و شرف نہیں پایا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک چاند و سورج رہیں گے تب تک ابوبکر صدیق کی فضیلت تمام امتوں پر ہمیشہ بڑھ کر رہے گی، ہمیشہ ساری امتوں میں افضل و اعلیٰ بنے رہیں گے۔ میرے آقا نے جو مہر لگا دیا، اس مہر کو کوئی مٹا سکے گا کیا؟ جو مٹانے جائے گا وہ گمراہ ہوگا، بدمذہب ہوگا، پھر کفر کی حد تک وہ پہنچ جائے گا۔ ابوبکر صدیق کی ذات و صفات کو کیا سمجھتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔